بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ ناظرین، پاکستان کے معاشی مسائل کا حل، یہ ایک وسیع ٹاپک ہے۔ چند گزارشات انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ گزشتہ ویڈیو میں پاکستان کے معاشی مسائل کا ذکر ہوا تھا، جس میں مہنگائی ہے، ڈیویلیویشن ہے اور سودی نظام ہے، امیر امیر تر ہو رہا ہے، غریب غریب تر ہو رہا ہے، اور جو پاکستان کی آبادی کا چوتھا حصہ وہ غربت کی لکیر کے نیچے زندگی گزار رہا ہے۔ تاجر بھی پریشان ہیں اور ایک عام آدمی تو پس کر رہ گیا ہے۔ بقول شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہ جو غریب ہے، جو عام آدمی ہے، عوام ہے، وہ کولو کے بیل کی طرح ہے کہ جس کو جو ہے وہ بس اتنا چارہ دیا جاتا ہے کہ وہ بیل گھومتا رہتا ہے اس کنویں کے گرد، اور وہ پانی نکلتا رہتا ہے، اور بس اس کو اتنا چارہ دیا جاتا ہے کہ وہ زندہ رہے۔ لہٰذا عوام کو بھی اتنی سہولتیں یا اتنا کھانا پینا دیا جاتا ہے کہ وہ زندہ رہے، باقی نہ تو اس کے اندر شعور پیدا ہو اور نہ اس کے اندر اتنی ترقی پیدا ہو، معاشی ترقی، یا ان کا گزر بسر اتنا بہتر ہو، روٹی کپڑا مکان، کہ وہ کچھ سوچ سکیں، کچھ دین کے مطابق سوچ سکیں اور کچھ وہ آگے بڑھ سکیں، اپنی ضروریات پوری کر سکیں۔ بدقسمتی سے پاکستان میں ایک عام آدمی کی جو معاشی ترقی ہے وہ قابل رحم ہے۔ اس کا حل جو ہے وہ میں ایک آیت کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کچھ اور بھی گزارشات کروں گا۔ وہ کہتے ہیں ایک نقطے وچ گل مک گئی۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ۔ اس کا ترجمہ سن لیں۔ اور ہاں، جو میری یاد سے روگردانی کرے گا، ومن اعرض عن ذکری، جو ایوائڈ کرے گا، پس پشت ڈال دے گا قرآن و سنت، یعنی اللہ کی جو تعلیمات ہیں، جو اللہ نے بھیجا ہے ہماری ہدایت کے لیے، تو اس کی زندگی میں تنگی رہے گی، یعنی ان کی معیشت تنگ ہو جائے گی، یا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ یہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ اس کی معیشت بڑھ جائے گی، لیکن وہ خود پریشان ہوگا، اور ہم اسے بروز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا کہ الہی، مجھے تو اندھا بنا کر کیوں اٹھایا؟ مجھے تو نے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا، حالانکہ میں تو دیکھتا بھلتا تھا۔ قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ۔ تو جواب ملے گا کہ اسی طرح ہونا چاہیے تھا، تو میری آئی ہوئی آیتوں کو بھول گیا، تو آج تو بھی بھلا دیا جاتا ہے۔ یہ قیامت کے دن کا منظر ہے، اور دنیا کے اندر یہ ہے کہ اس کی معیشت اور اس کی زندگی سکڑ جائے گی، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ان کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ تو اس آیت کے اندر وجہ بھی بیان کر دی گئی ہے اور حل بھی دے دیا گیا ہے۔ پاکستانی معیشت، معاشرت اور سیاست کے جو مسائل ہیں، اس کی ایک ہی بڑی وجہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے دین سے اعراض کیا ہے، اسے پس پشت ڈال دیا ہے، ایوائڈ کیا ہے۔ حالانکہ ہم وہ قوم ہے کہ ہم نے پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا تھا، لہٰذا آج ہم دوہرے مجرم ہیں، ہمیں اس دوہرے جرم کی دوہری سزا مل رہی ہے۔ نہ تو ہماری معاشرت ہندوانہ ہے، ہماری معیشت جاگیردارانہ اور کیپٹلزم پر ہے، انٹرسٹ بیسڈ اکانومی ہے، اور ہماری سیاست جو ہے وہ ایک مغربی طرز جمہوریت پر مبنی سیاست ہے، جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ آپ نے کسی ایسے مریض کا تصور کیا ہے کہ جس سے بجائے اس کے کہ دوا دینے کے زہر کا انجیکشن دیا جا رہا ہو اور ساتھ ساتھ دوا بھی دی جا رہی ہو، تو اس مریض کی کیا حالت ہوگی؟ وہ جلد اپنی ہلاکت کی طرف بڑھے گا۔ پاکستان کے اندر بجائے اس کے کہ سودی نظام کو ختم کیا جائے، سودی نظام بھی جاری ہو ساری ہے، کیپٹلزم کی بیس پر جو اکانومی ہے وہ بھی جاری ہے، انٹرسٹ بیسڈ اکانومی، اور کچھ زکوٰۃ و عشر آرڈیننس بھی آ گیا، اور کچھ بینکوں کے اندر زکوٰۃ کی کٹوتی بھی ہو رہی ہے،
اور کچھ ایسی جو ہے وہ میک اپ کے تحت کیوں کہہ لیں کہ لیپا پوتی کے تحت کچھ اسلامی چیزیں بھی ایڈ کر دی گئی ہیں، تو اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا جب تک ہم سودی قرضوں سے اور سودی معیشت سے جان نہیں چھڑائیں گے۔ اس وقت تک ان امپلائمنٹ اور انفلیشن اور ڈی ویلیویشن اور بے روزگاری، اس سے ہماری جان نہیں چھوٹ سکتی، نہ ہی ہم عالمی قوتوں کے دباؤ سے نکل سکتے ہیں۔ قرضہ تو ایک ٹول ہے کہ اس کے ذریعے جو ہے وہ آپ کی معیشت کو کنٹرول کر کے پھر آپ کے ذہن کو بھی کنٹرول کرتے ہیں اور اپنی تہذیب آپ پر مسلط کر دیتے ہیں۔ لہٰذا اس کا حل یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دیے ہوئے جو نظام معیشت ہے اس کو سمجھیں اور اس کی طرف آئیں۔ تھوڑا سا میں یہ ذکر کر دوں، حکومت کو یہ چاہیے اب کہ وہ عوام کی بنیادی ضروریات کا بندوبست کرے۔ یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے۔ روٹی کپڑا مکان کا صرف نعرہ ہی نہ ہو جو پہلے لگا تھا، وہ کہا جاتا ہے کہ جی نعرہ یہ روٹی کپڑا مکان دینے کا نہیں تھا، لینے کا پروگرام تھا۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہر حکومت نعرے تو لگا لے انصاف کے اور عوام کی سہولت کے، لیکن وہ نعروں ہی کی تک رہے، بلکہ حکومت اور اسٹیٹ کی اصل ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ایک عام آدمی کی جو ہے بنیادی ضروریات، روٹی کپڑا مکان علاج تعلیم، اور اس کو ایک اچھی زندگی دینا اور اس کو ایک انصاف دینا، یہ اس کی بنیادی ضروریات ہے، بنیادی حقوق ہے۔ جب تک پاکستان کے اندر لوگوں کی بنیادی ضروریات جس کا میں نے ذکر کیا وہ پوری نہیں ہوتی اور ان کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ پورے نہیں ہوتے، اس وقت تک تبدیلی نہیں آ سکتی۔ یہ صرف دعوے ہوں گے اور صرف ایک نعرے ہوں گے۔ لہٰذا حکومت کی بنیادی ذمہ داری، اور پھر اسلامی حکومت اور پھر مدینہ کی اسلامی ریاست کی بات کی جائے تو وہ تو ایک بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ جس کا کوئی ولی نہیں ہے میں اس کا ولی ہوں، جس کے پاس کھانے پینے کا نہیں ہے میں اس کو کھانے پینے کا انتظام کر کے دوں گا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مشہور قول آپ کو یاد ہوگا کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتے کا بچہ، یا ایک روایت کے مطابق بکری کا بچہ بھی مر گیا تو قیامت کے دن مجھ سے باس پرس ہوگی۔ تو یہ اسلامک اسٹیٹ کی ایک ذمہ داری بنتی ہے، تو سب سے پہلا یہ انتظام کرنا چاہیے۔ دوسرا ایک یہ بھی آئیڈیا آتا ہے سیرت کے مطالعے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ مکہ سے وہ ہجرت کر کے مدینہ آئے تو آپ نے عقد مواخات یعنی بردرہڈ کے تحت، یعنی اخوت کے تحت ایک ایسا معاہدہ کیا جو کہ ایک اخلاقی طور پہ دیکھا جائے کہ یہ بہت بڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سٹیپ لیا کہ انسان تصور نہیں کر سکتا۔ اس وقت کے جو مسائل تھے کہ مہاجرین بیچارے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، انصار کے پاس باغات تھے، تجارت تھی، سب کچھ ان کا ایک سیٹ اپ تھا، لیکن مہاجرین کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اب اس مسئلے کو کیسے حل کیا جاتا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شاہکار فراست کے تحت اس مسئلے کو حل کیا کہ آپ نے ایک مہاجر کو اور ایک انصاری کو آپس میں بھائی بھائی قرار دیا۔ تو پھر اس کے نتیجہ آسمان نے دیکھا، لوگوں نے یہ دیکھا کہ پھر ایک انصاری نے مہاجر کو آفر کی ہے کہ میری 2 بیویاں ہیں، تم جس کو پسند کرو، میں ایک کو طلاق دے دوں گا، اس میں سے ایک کو طلاق دے دوں گا اور تم اس کے ساتھ شادی کر لو، میرے ایک باغات ہے، ایک کاروبار ہے، اس کے اندر تم شریک ہو جو۔ لیکن مہاجرین نے پھر غیرت کا مظاہرہ کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں بازار کا راستہ دکھا دو، ہم وہاں جا کر اپنی تجارت کریں گے۔ لیکن اس معاہدے کی برکات اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے کہ مدینہ کی اسلامی ریاست کے اندر یہ جو ایک بہت بڑی اچیومنٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاصل کی تھی، اس سے یہ ایک رہنمائی ملتی ہے کہ چلیے اگر ہم اگر ایسا کریں کہ کسی مخیر حضرات میں سے جو بڑے خاندان ہیں ان کو قائل کریں، ان کو موٹیویٹ کریں کہ وہ غرباء میں سے کچھ جو خاندانوں کی کفالت کا ذمہ اپنے ذمہ لے لیں، ان کے روٹی کپڑا مکان رہائش تعلیم شادی کا خرچ اٹھا لیں۔ کوئی ایک امیر آدمی کسی غریب کو اپنا بھائی قرار دے دے، یا بھائی قرار دینے کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی کفالت کا ذمہ لے لے، اگرچہ اصل یہ ذمہ داری حکومت کی ہے کہ وہ عوام کی کفالت کا بندوبست کرنا یا اس کا شرعی اخلاقی قومی اور قانونی تقاضا ہے اور فرض ہے۔ پھر اسی طرح یتیموں کی کفالت جو ہے یہ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے اور مخیر حضرات کی بھی ذمہ داری ہے،
لہٰذا ایسے اداروں کے ذریعے یہ کام کیا جا سکتا ہے، تاکہ جو کیپٹلزم کی وجہ سے جو تباہی مچی ہے اس کو کسی نہ کسی حد تک تو ہم فل کریں، لیکن اس کا اصل حل یہ ہے کہ ہم اس کیپٹلزم کے نظام سے جان چھڑائیں۔ آخر میں ذکر کروں گا ایک پورا پروگرام مزید، اس میں تھوڑی سی میں ایک تحریر پڑھوں گا جس کے اندر ایک جامع حل دیا گیا ہے اس سودی قرضوں سے نجات کے لیے انشاءاللہ۔ آپ میرے ساتھ رہیے۔ پھر ایک اور چیز ہے کہ ہمسایوں کی خبر گیری بھی ضروری ہے، کہ ہم اپنے ارد گرد ہمسایوں کا جائزہ لیں کہ کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کوئی پیاسا تو نہیں ہے، کسی کو کپڑے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا۔ پھر آپ نے پوچھنے پر جواب دیا کہ وہ شخص کے جو خود تو پیٹ بھر کر سو جائے، پیٹ بھر کر کھا کر سو جائے، اور دوسرے کو ہمسائے کی اسے اس کی ہمسائے کی فکر نہ ہو۔ اسی طرح عوام کے لیول پر یہ چیز بھی ضروری ہے کہ حرام خوری سے اجتناب کیا جائے۔ سود، جوا، رشوت، چوری اور جھوٹ اور جتنے بھی جرائم آج ہماری عوام میں پھیلے ہوئے ہیں، ظاہر حکومت بھی عوام سے ہی آتی ہے، تو عوام کے اندر جو یہ ایک گناہ کبیرہ اور یہ حرام خوری اور یہ ملاوٹ اور یہ کرپشن، یہ سب جو گناہ ہم سے ہو رہے ہیں، اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ آج ہماری معیشت سکڑ گئی ہے۔ آج سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے، اور ہم عالمی قوتوں کے دست نگر بن چکے ہیں۔ اسی طرح کسب حلال کا راستہ اختیار کرنا چاہیے عوام کو، اور حکومت کو ایسے انتظام کرنے چاہیے، ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ جس سے جو ہے عوام کو، طلباء کو، نوجوانوں کو اور تاجروں کے لیے ایک اس میں انسینٹیوز ہوں، وہ اپنے کاروبار کو وسعت دے سکے۔ ایک نوجوان خاص کر وہ بلا سود قرضے لے کر اور اپنے لیے بزنس شروع کر کے اپنے پاؤں پر کھڑا ہوا جا سکے۔ اگرچہ پروگرام شروع کیا گیا ہے کہ جی نوجوانوں کو آسان اقساط میں قرضے دیے جائیں گے، لیکن اس کے اندر 6 یا 8% انٹرسٹ ہے، تو یہ تو وہی بات ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ تو جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اعلان جنگ ہوگا تو اس کے اندر ہوتے ہوئے ہمارے مسائل کیسے اللہ اس وقت ہو سکتے ہیں جب تک کہ ہم اس جنگ کو ختم نہیں کریں گے۔ اب ہے سودی قرضوں کے حوالے سے، اس میں مولانا زاہد الراشدی صاحب الشریعہ رسالہ میں لکھتے ہیں کہ غیر سودی بینکاری کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ پاکستان کے قیام کے بعد اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کرتے ہوئے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے واضح طور پر کہا تھا کہ ہم اپنے معاشی نظام کی بنیاد مغرب کے معاشی فلسفہ پر نہیں بلکہ اسلام کے اصولوں پر رکھنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے بانی پاکستان کے کیا عزائم تھے اور آج ہم کہاں جا رہے ہیں، کیونکہ مغرب کے معاشی نظام نے انسانی سوسائٹی کو جنگوں اور تباہی سے دوچار کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ملک کے معاشی ماہرین کو ہدایت کی تھی کہ وہ اسلامی اصولوں کے مطابق ملک کے معاشی نظام کی تشکیل کی طرف پیش رفت کریں، مگر بدقسمتی سے 73 سالوں کے بعد بھی ہماری معیشت سود اور سٹہ کے مغربی اصولوں پر چل رہی ہے۔ پھر دیکھیے خطبہ حجۃ الوداع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی حرمت کا اعلان کرتے ہوئے ہر قسم کے سود کی صراحتاً ممانعت فرما دی۔ ان اسلامک اسٹیٹ کے اندر تو گنجائش ہی پیدا نہیں ہوتی کہ وہ سودی لین دین کرے اور انٹرسٹ بیسڈ اکانومی ہو۔ اسلامی ریاست کے اندر تو انٹرسٹ فری اکانومی ہونی چاہیے۔ تو اس پس منظر میں یہ بات کر رہا ہوں میں، یہاں تک کہ نجران کی مسیحی آبادی کو اسلامی ریاست کا حصہ بناتے ہوئے جو معاہدہ ہوا، اس میں واضح طور پر کہہ دیا گیا کہ وہ بھی سودی لین دین نہیں کریں گے، اور اگر ان کے کسی ذمہ دار شخص نے سودی کاروبار کیا تو ان کے ساتھ شہریت کا یہ معاہدہ ختم ہو جائے گا۔ یہ اس وقت ایک وفد آیا تھا، آپ نے ان کو یہ تنبیہ کی۔ اور ایک اور طائف کا قبیلہ بنو ثقیف کا وفد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر اور اسلام قبول کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، لیکن کچھ شرائط بھی رکھی، اور اس میں ایک شرط یہ تھی کہ چونکہ ہمارے دوسرے قبائل کے ساتھ تجارتی تعلقات ہے اور وہ سود پر مبنی ہے، لہٰذا ہمیں اس سودی لین دین کی اجازت دی جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کو قبول نہیں کیا،
نتیجتاً بنو ثقیف کو ان شرائط سے دستبردار ہونا پڑا، اسلام انہوں نے قبول کر لیا تھا۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ ایک اسلامی ریاست کے اندر گنجائش ہی نہیں ہے کہ سودی لین دین چلے، اس کو ہم کس بنیاد پر اسلامی ریاست کہیں گے؟ جبکہ ہم پاکستان کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں، اور ہمارا آئین الحمدللہ اسلامی ہے، اور اس کے اندر یہ مینشن ہے کہ سودی لین دین ختم کر دیا جائے گا۔ اور سودی لین دین دراصل یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سودی لین دین نہیں چھوڑتے تو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو جب ہم حالت جنگ میں ہوں گے تو اس کے اندر کون سی بات مانی جائے گی ہماری، اور کون سی دعا قبول ہوگی، اور کون سی عبادات قبول ہوں گی؟ تو یہ تو سودی قرضوں کے حوالے سے اور سودی کاروبار کے حوالے سے تھا، اور سودی نظام کے حوالے سے تھا۔ میں وہ حل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو ماہانہ میثاق 2020 میں جون میں جو 2020 کا شمارہ ہے، حافظ عاطف وحید صاحب ایک بہت زبردست حل دیتے ہیں، میں اسی سے ایگری کرتے ہوئے آپ کے سامنے وہ حل رکھتا ہوں۔ آپ میرے ساتھ رہیے، ذرا توجہ سے یہ باتیں سنیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس بات سے قطع نظر کہ کورونا کی عالمی وبا ایک واقعی اور ایک قدرتی شے ہے، یہ لیبارٹری میں تخلیق شدہ معاشی ہراسگی اور شیطانی ایجنڈے کے خوفناک ہتھیار۔ ایک بات اس حالیہ تجربے سے عیاں ہے کہ جب حالات متقاضی ہوں تو بڑے بڑے اور ناممکن العمل فیصلے بھی ممکن بلکہ ناگزیر ہو جاتے ہیں۔ عوام و خواص کو ہفتوں گھروں تک محدود کر دینا، معیشت کے پہیے کو بیک جنبش قلم روک کر بدترین معاشی بدحالی کے عوامل کو برداشت کر لینا، ذرائع آمد و رفت پر اچانک ایسی بندشیں عائد کر دینا کہ جو شخص جہاں ہیں وہیں تا اطلاع ثانی پھنس کر رہ جائے، وغیرہ وغیرہ، ایسے فیصلے ہیں کہ جن کا پہلے سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ پاکستان سمیت کئی دیگر غریب ممالک نے اس وبا سے پیدا شدہ حالات کی بنا پر عالمی مالیاتی اداروں اور ترقی یافتہ اور مستحکم ممالک سے قرضوں میں رعایت اور سود کی معافی کا مطالبہ کیا ہے، یہ آپ کے علم میں۔ بعض امیر ممالک اس مطالبے پر انتہائی سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں۔ یہاں ایک فطری سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کی معیشت پر قرضوں اور سود کا اصل بوجھ تو داخلی ذرائع سے حاصل شدہ قرضوں کا ہے۔ بعض انکہی وجوہات کی بنا پر موجودہ مالیاتی سال میں داخلی قرضے بیرونی ذرائع کی نسبت کئی گنا زیادہ شرح پر حاصل کیے گئے ہیں۔ ماضی قریب میں ملکی بینکوں سے جو بلند شرح سود پر قرض حاصل کیا گیا ہے، اسے ملکی معیشت پر تاریخ کا بدترین بوجھ قرار دیا گیا ہے۔ یعنی پچھلی حکومتوں نے جو قرضہ لیا ہے اس سے ڈبل قرضہ موجودہ حکومت نے لیا ہے، جس سے موجودہ حکومت تو دور کی بات ہے، آئندہ کی حکومتیں بھی اپنے جاری اخراجات پورا کرنے میں ناکام اور فلاحی منصوبے پس پش ڈالنے پر مجبور رہیں گی۔ ایسے میں فلاحی ریاست کا دعویٰ ایک ڈھکوسلے سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ ہماری رائے میں اس صورتحال سے نکلنے کے لیے فائنینشیل ایمرجنسی کا نفاذ ناگزیر ہے، اور اس ایمرجنسی کا مرکزی نقطہ سود خوروں کے چنگل سے آزادی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہوگا؟ اس نقطے کی وضاحت سے پہلے چند حقائق ذہنوں میں تازہ کر لیجیے۔ قرآن سمیت ہر آسمانی کتاب نے سود خوری کو بدترین جرم اور گناہ قرار دیا ہے، جیسے کہ ابھی ذکر بھی ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمیت ہر پیغمبر خدا نے سود خوری کا انجام معاشی اور اخلاقی تباہی بتایا ہے۔ ہر بڑے فلسفی و مفکر بشمول ارسطو، تھامس ایکویناس، مارٹن لوتھر، پوپ کلیمنٹ، جون ایڈمز، ابراہیم لنکن اور جارج سٹیگلر وغیرہ سب نے سود اور سودی نظام کو تباہ کن، انسانیت سوز اور معاشی سرطان اور شیطانی جال قرار دیا ہے۔ علامہ اقبال نے تو اس بارے میں یہ فرما کر کمال ہی کر دیا ہے، از ربا آخر چمی زایت فتن، کس نہ دانت لذت قرض حسن، از ربا جاں تیرا دل چو خشت و سنگ، آدمی درندہ و بے دندان و چنگ۔ یعنی کہتے ہیں کہ جو سودی لین دین کرتے انہیں قرض حسن کی لذت کا کیا پتہ ہے۔ یہ قرض حسن کے ایک پیرالل سسٹم ہے سودی لین دین، جس کے جو سودی لین دین کرتا ہے، جو ربا کا لین دین کرتا ہے، وہ اس کا دل پتھروں کی طرح سخت ہو جاتا ہے، اور وہ آدمی بظاہر تو آدمی ہوتا ہے لیکن اس کے وہ پنجے اور وہ دانت اس طرح درندوں کی طرح نہیں ہوتے، لیکن وہ درندوں ہی کی طرح چیر پھاڑ کرتا ہے اور معیشت کو تباہ کرتا ہے اور انسانیت کا دشمن ہوتا ہے۔
ای بنو کی فکر چلا کے یہود، نور حق سینہ آدم ربود، تا تہ و بالا نہ کرد ای نظام، دانش و تہذیب و دی، دانش و تہذیب و دی سودائے خام۔ جب تک کہتے ہیں کہ یہ جو یہود کا بنایا ہوا، یہ چالاک یہود کا بنایا ہوا یہ ایک ظالمانہ نظام، سودی نظام، جب تک اس کو تہ و بالا نہ کر دے، ختم نہ کر دے، اس وقت تک جو ہے ہمارا دین آزاد نہیں ہو سکتا، ہماری دانش اور ہماری تہذیب آزاد نہیں ہو سکتی، سب ایک سودائے خام ہوگا۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ جاپان اور دوسرے متعدد ممالک نے یہ راز جان کر کہ سود ایک ناسور ہے، اپنے ہاں شرح سود کو صفر تک بلکہ بعض کیسز میں منفی شرح تک گرا دیا۔ یہ دیکھیں نا، ہم مسلمان ہو کر کہتے ہیں کہ جی سود کے بغیر کیسے گزارا ہوگا، معیشت تباہ ہو جائے گی۔ اب بھی تو معیشت تباہ ہے، کہ ہمارے لیے جاپان کی مثال کافی نہیں ہے؟ کس طریقے سے اس نے سود کی شرح زیرو کر کے بلکہ منفی کر کے کیسے ترقی کی۔ اس کا مطلب ہے سود کی شرح زیرو کر کے، سودی لین دین ختم کر کے ترقی کی جا سکتی ہے۔ دنیا کی اقوام یہ کر رہی ہیں اور دنیا کے اندر یہ ٹرینڈ چل رہا ہے۔ اس تجربے سے، یعنی سود کی شرح کم کرنے سے یا زیرو کرنے سے، اس تجربے سے ان کی معیشت میں نہ کوئی تباہی آئی ہے اور نہ زلزلہ، بلکہ انہیں معاشی استحکام اور ترقی نصیب ہوئی۔ چنانچہ سوال یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب عالمی مالیاتی اداروں اور غیر حکومتوں سے سود کی معافی کی توقعات وابستہ کرنے سے پہلے ملکی سود خوروں اور سودی نظام کی جانب التفات کیوں نہیں کرتے؟ حالانکہ فساد کی اصل جڑ ہمارے داخلی سودی قرضے ہیں، لہٰذا بیان کردہ حقائق کی روشنی میں ہماری تجویز ہے کہ ملک میں فائنینشیل ایمرجنسی لگا دی جائے۔ اس معاشی پالیسی کے اہم اور بنیادی نکات یہ ہوں گے۔ اب یہ ذرا غور سے توجہ کیجیے، توجہ سے سنیے۔ 1 سال کے لیے ملکی بینکوں سے حاصل کیے ہوئے قرضوں پر سود کی ادائیگی کو اسی انداز اور عزم اور جذب سے روک دیا جائے جیسے کورونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن جیسے سخت فیصلے کیے گئے۔ اس سے بجٹ میں جو خطیر رقم میسر ہوگی اسے ملک میں پیداواری صلاحیت میں اضافے کے لیے مختص کر دیا جائے۔ ان صنعتوں کو خصوصی ترغیبات دی جائیں جو برآمدات بڑھانے کا ذریعہ بنی۔ نمبر 2، سود کی ہلاکت خیزی اور غلط پالیسیوں کی وجہ سے جو صنعتیں بند ہو گئی ہیں انہیں اثر نو آباد کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ ڈیولپمنٹ کے شعبے میں اخراجات کو بڑھایا جائے۔ نمبر 3، اور جاری اخراجات میں کمی کی جائے۔ نمبر 4، آئندہ کے لیے سودی نظام کی حوصلہ شکنی کے لیے سود کے خاتمے کا ترمیمی بل پیش کیا جائے اور اسے بلا تاخیر پارلیمنٹ سے منظور کیا جائے۔ غیر سودی طریقوں کو رائج کرنے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر قانون سازی کی جائے۔ یاد رہے کہ متبادل نظام کے خد و خال اور تفصیلات پر 20 رپورٹیں لکھی جا چکی ہیں۔ کمی صرف قوت ارادی اور ایمانی جذبے کی ہے، یا دوسری وجہ سودی اداروں کے وہ ویسٹڈ انٹرسٹس ہیں جو سود سے نجات کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ ہمیں ان سے جان چھڑانا ہوگا اور اپنے عزم کو مضبوط کرنا ہوگا۔ 5، متذکرہ بالا اقدامات کو قانونی سہارا دینے کے لیے فیڈرل شریعت کورٹ کے پاس 18 برس سے زیر التوا اسداد سود کے مقدمے کے فیصلے کی راہ میں حائل نادیدہ رکاوٹوں کو دور کیا جائے۔ نمبر 6، اسٹیٹ بینک، منسٹری آف فائنانس اور مانیٹری پالیسی کمیٹی سے ایسے عناصر کو بے دخل کیا جائے جو سودی نظام کی حمایت میں کمر بستہ ہیں۔ گویا اب 3 سال تک حکومت کو اس اضافے پر 14% کی شرح سے سود ادا کرنا پڑے گا، جو کہ پاکستان جیسی معیشت کے لیے ایک ہولناک معاملہ ہونے کے اعتبار سے 73 سالہ تاریخ میں اپنی مثال آپ ہے۔ بقول غالب، قرض کی پیتے تھے میں، لیکن سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن۔ جناب وزیر اعظم پاکستان، یہ چند باتیں نہایت اختصار کے ساتھ اور خالصتاً نیک نیتی کے جذبے کے ساتھ تحریر کی گئی ہے۔ ضروری ہے کہ ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھتے ہوئے پورے عزم اور ارادے کے ساتھ اور اللہ کی مدد کے بھروسے پر ابھی اور اسی وقت یہ بڑا فیصلہ کر لیا جائے۔ سود سے نجات میں ہی ہماری خیریت ہے۔ اگر ہم یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر حاکم بدہن ہمیں اور ہماری آئندہ نسلوں کو خدائی تنبیہات اور زمینی حقائق کے عین مطابق قحط، معاشی غلامی، فتنہ و فساد سے بچانا ناممکن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس انجام بد سے بچائے، آمین
یا رب العالمین۔